میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا سال کا آغاز جو ہے وہ بھی قربانی سے ہے، اور سال کا اختتام بھی قربانی سے۔ وہاں کے بھی 10 دن دے لے اور یہاں کے 10 دن دے لے، یہاں بھی انبیاء کے شہزادے کی قربانی ہے تو وہاں پہ میرے آقا کریم کے نواسے کی قربانی ہے۔ آپ دیکھیں قربانی کہاں سے، گھر سے دی قربانی۔ مطلب ایک میسیج یہ بھی ہے کہ قربانی خالی تقریر کر کے دنیا سے قربانی لینے کا نہیں، قربانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں خوش رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ ذی القعدہ کا مہینے کا نام کیوں رکھا؟ اور ایک اور بات جو سب ابھی آپ نے جیسے کی ہے، جیسے بہت سے محترم مہینے ہیں نا، اس میں یہ بھی محترم مہینہ ہے۔ مطلب اس کے آگے جیسے محرم الحرام، ایسے ذی القعدہ الحرام اس کے آگے ہے۔ اور اس مہینے کی خصوصیات یہ ہوتی تھی کہ یہ بھی اس سے پہلے کا مہینہ، آخری دن ہے، آخری، اس کے بعد پھر آپ کا یہ ذی الحج شروع ہو رہا ہے، قربانی شروع ہوئی۔ تو اب وہاں پر کیا ہوتا تھا، جب ذی القعدہ کا مہینہ آتا تھا تو عرب میں جو لڑائیاں ہوتی تھیں نا وہ بند ہو جاتی تھیں، تلواریں میان میں چلی جاتی تھیں۔ وہ اس مہینے کو محترم اور سمجھتے تھے، جی بالکل جیسے یہ رمضان الحرام، محرم الحرام ہے، اسی طرح یہ والا مہینہ بھی تھا۔ یہ مہینے کی بھی وہی چیز ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی تیاری ہماری ذی القعدہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کا ایک پیغام تو یہ بھی ہو گیا کہ وہ عرب جو تلوار ذرا سی باتوں پہ لڑتے تھے، اپنے بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، وہ اس مہینے کے اندر نا احتراماً ادباً اس کی حرمت کے صدقے سے اپنی چیزیں، لڑائیاں بند کر دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں آؤ پاکستانیوں، آؤ سیاست دانوں، آؤ حکمرانوں، آؤ اکابرین علماء مشائخ، سب مل کر عہد کریں کہ ہم بس آج سے ہے نا ہم اس دین کی ترقی کے لیے کام کریں گے، آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں گے۔ اور حضور کا وہ پیغام جو ان کا آخری پیغام تھا، تو اس پیغام جو وہ سب سے اہم پیغام تھا کہ ہو سکتا میں نہ ہوں لیکن میں تمہارے قرآن اور اہل بیت محبت، صحابہ کی محبت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان سے وابستہ رہنا۔ میں نے مفتی صاحب نے کہا، کسی نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بولی۔ مفتی صاحب کہنے کہ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کوئی لٹک رہی ہے، کہیں نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی رسی حضور کا دامن ہے، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، عہد کرو کہ آپ انشاءاللہ اپنے اس ہاتھ سے، اپنی زبان سے، میرے آقا کریم کیا فرما رہے ہیں، تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، میں جنت کی بشارت دے دوں۔ کون ہو رہا ہے؟ میرے دو جہاں کے رحمت اللہ علیہ۔ آئیں اس مہینے میں ہم عہد کریں، اس مہینے کے مقصد کو سمجھیں۔ یہ خالی آپ کا وہ گوشت یا خون نہیں پہنچ رہا، آپ کی نیت، آپ کا اعمال۔ کہ اللہ نے پکارا کہ وہ ایک مجھے سن رہا تھا کہ ایک بلوچ سردار گیا وہاں، جب حضور کی وہاں حرم شریف میں داخل ہوا، کہنے کا میں سردار ہوں، میں اللہ میں سردار ہوں، میرے پاس کوئی آتا ہے اور ہمارے جرگے میں آ جائے اور معافی مانگ لے، اور ہم جب گھر پہ چل کر دشمن آ جاتا ہے، گناہ گار چل کر آ جاتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم تو تیری بارگاہ میں آئے اللہ، سارے جرم لے کر آئے، سارے گناہ لے کر آئے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر جسم سب گناہوں سے لتڑے میں، اے اللہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اللہ تیری رضا میں خوش ہے، مجرم حاضر ہے تیری بارگاہ میں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں سیدھا راستے پہ چلا جن پہ تو نے جن کو انعام دیے، نبی، شہداء، صدیقین، صالحین، ہمیں اس راستے پہ چلا دے۔ اور جو آخر میں اس کو جملے کو اختتام کروں، یہ تو ایسا جذباتی موضوع ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے انبیاء پہ آزمائش آئی، صحابہ پہ آئی، حضور کے نواسوں پہ آئے، کربلا سجی ہیں، ذی الحج کا مہینہ آ گیا، یہ قربانی کا سجا، لیکن وہ اپنے بچے قربان کرنے کو تیار ہے، ہم اپنی انا اور اپنی ذات قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم کیسے غلامی رسول میں موت قبول ہے؟ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، ہمیں نمازیں قبول نہیں ہیں، ہمیں روزے قبول نہیں ہیں، ہمیں حج قبول نہیں ہے، ہمیں معافی قبول نہیں ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ قبول نہیں ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ آئیں عہد کریں کہ آج ہم لبیک اللہم لبیک کریں، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، لیکن جن کی آوازیں آ رہی ہیں اس صداؤں کے صدقے اللہ اس پاکستان اور مسلمانوں کی حالت کو بدل دے، چاہے وہ کشمیر کا مسلمان ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسلمان ہو، وہ افغانستان کا مسلمان ہو، وہ لیبیا کا ہو، یمن کا ہو، دنیا کشمیر کا ہو، ہندوستان کا ہو، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آزمائش میں، اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے سے، اللہ اس عظیم قربانی کے صدقے سے ہمیں اس سب کو امان دے دے،
سب پر اپنا کرم فرما دے، نیست و نابود فرمائے دشمنوں کو، اور اپنے حکمرانوں، سیاستدانوں، اپنے دوستوں، احبابوں سے آؤ تجدید عہد وفا کریں کہ ہم اس راستے پہ چلیں گے جو نیکی کا راستہ ہے. توبہ کر کے، سچے دل سے توبہ کر کے صرف ایک چیز ہمیں قربان کرنی ہے، 2-3 چیزیں اپنی انا، اپنی ذاتی مفادات قربان کر دیں. پاکستان پھر نمبر 1 ہوگا پوری دنیا میں انشاءاللہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.